وہ تینوں پارکنگ میں اپنی اپنی سواریوں کے پاس موجود تھے۔ تبھی سائم نے ہوا کا مہکتا ہوا جھونکا محسوس کرتے ہوئے کہا، یار یہ اتنی خوبصورت خوشبو کہاں سے آ رہی آج؟ سائم اپنی سرخ ہیوی بائک پر دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے چڑھا کر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہیلمٹ تھا۔ ایمان نے اس کی بائک کے ساتھ ہی خالی جگہ پر اپنی گاڑی پارک کی اور باہر نکلا۔ اوئے ہوئے، آج تو عزت مآب جناب ایمان احمد صاحب پوری شان و شوکت کے ساتھ چمکتے دمکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اور ایک منٹ، یہ خوبصورت سی خوشبو تو تمہاری ہے نا؟ جنید نے ایمان کی شان میں بھرپور قصیدہ خوانی کی، مگر اس کے باہر نکلتے ہی اسے خوشبو کا ذریعہ بھی معلوم ہو گیا جو پہلے سائم کو محسوس ہوا تھا۔ ہاں، کون سی خوشبو کی بات کرے تم لوگ؟ ایمان نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی تو شعیب نے اس کی شرٹ کو قریب ہو کر سونگا۔ جی جناب، یہی ہے، اور پھر اس کی شرٹ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ یار یہ تو بہت مہنگا پرفیوم ہے، سچ بتا کہ اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لی تو نے؟ تو بڑا امیر نکلا یار۔ سائم نے شعیب کی نقل میں اس کی شرٹ سونگ کر کہا، یار بڑے پھوپھا جان نے تحفہ بھجوایا ہے فرانس سے، اوریجنل ہے بالکل۔ ایمان مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، تیرے تو مزے ہو گئے یار، ایک ہمارے پھوپھا ہے کہ کبھی خیال ہی نہیں آیا انہیں ہمارا۔ سائم نے مصنوعی افسوس سے سر جھکا لیا تھا۔ بھائی تیری پھوپھو کے 4 بھائی ہیں اور ماشاءاللہ سے ہر بھائی کے ہاں کم از کم 3 بیٹے ہیں، پھر تو کسی کھاتے میں کہاں سے آئے گا؟ شکر کر کہ تجھے تیرے باپ نے ہیوی بائک لے کر دی ہے، ایک میں بیچارہ ہوں کہ کل ملا کے ایک بائک ملی تھی وہ بھی چھن گئی، اب سب کی نظریں بس میرے پرفیوم پر ہیں۔ ایمان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ ڈھانپ کر جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ جھوٹے، ایک بائک؟ یہ جو تو کالی سیوک میں ہر دوسرے تیسرے دن یونیورسٹی پھیرے لگاتا ہے، یہ کس کی ہے بتا؟ جنید نے تیکھے انداز میں ایمان سے پوچھا۔ میرے بھائی یہ تو مجھے تاشا کی وجہ سے مل جاتی ہے، تو کبھی کبھی ہم بھی تھوڑا شو آف کر لیتے ہیں۔ ایمان نے فخری انداز میں اپنے کالر کھڑے کیے اور پھر دوبارہ سے افسوس بھرا منہ بنا لیا۔ ورنہ مجھے غریب کو کون پوچھے؟ ابے چل انٹرنیشنل غریب عوام، زیادہ ڈرامے مت کر، ہم سب سے زیادہ امیر ہے تو، کالی سویک، ہونڈا کی بائک، سب سے مہنگا اسمارٹ فون اور اتنا مہنگا پرفیوم۔ شعیب نے آخر میں پھر سے اس کی شرٹ سے قریب ہو کر مہک سونگتے ہوئے کہا، او بھائی یہ پرفیوم تحفے میں ملا ہے اور فون بھیا کا تھا، انہوں نے نیا لیا تو یہ پرانا والا مجھے مل گیا، اور گاڑی اور بائک کا تو تم لوگوں کو پتہ ہی ہے، 2000 کی پاکٹ منی کے ساتھ پورا مہینہ گزارا کرنا کتنا مشکل کا کام ہے، تم لوگ کیا جانو؟ ایمان نے ایک آنسو پوچھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اچھا، اور یہ جو مہنگے مہنگے کپڑے جوتے یہ سب کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ سائم نے اس سے پوچھا۔ پیارے یہ تو پھپھو اور امی کی مہربانی ہے، ایمان نے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ اس نے گال پیچھے کر کے ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے عجیب سے انداز میں اسے دیکھا۔ تو اپنے باپ کا نام نہیں لے رہا، جیسے اس کے سگے نہیں سوتیلے ہوں۔ جنید نے فوراً بات کہی تو ایمان کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا، انہیں فوراً گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ تینوں خاموش ہو گئے۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ حمید احمد اور ایمان کا تعلق کس طرح کا تھا، انہیں ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کہنی چاہیے تھے۔ ارے یار سیریس مت ہو، ہم تو مذاق کر رہے تھے بس۔ سائم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جنید نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور شعیب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ایمان نے باری باری تینوں کو دیکھا، ان میں سے ایک بھی مسکرا نہیں رہا تھا۔ ان تینوں کی شکلیں دیکھ کر ایمان کو خود بہت ہنسی آ گئی۔ کمینے تو اس طرح سنجیدہ مت ہوا کر یار، ڈرا دیا تھا تو نے ہمیں۔ اس کا ہنستا چہرہ دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا اور پھر تینوں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر اس کے گلے لگ گئے۔ ہٹو بدتمیزو، یہ یونیورسٹی ہے، کوئی شرم لحاظ نام کی چیز ہے تم لوگوں میں کہ نہیں؟ ایمان نے انہیں اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تو وہ مزید اس سے لپٹ گئے۔ روٹھے یار کو منانا روٹھی محبوبہ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ محبوبہ تو اور مل جاتی ہے، یار کا تو کوئی مول نہیں میرے بھائی، اس لیے تو بہت بے مول ہے ہمارے لیے۔ جنید نے پیار بھرے انداز میں کہا تو شعیب نے اسے گھورا۔ بے وقوف، بے مول نہیں انمول۔ جنید نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ہاں نا، میرا بھی وہی مطلب تھا یار۔ وہ سب کچھ جانتے تھے، بس کبھی کبھار یوں ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ چاروں آپس میں بے حد مذاق کرتے تھے، مگر ایک دوسرے کی تکلیف کو بھی خوب سمجھتے تھے۔ دل کے رشتے کبھی کبھار خون کے رشتوں سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں، یہ بات سچے دوستوں سے مل کر پتہ چلتی ہے، اور ایمان دوستوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت تھا۔ کلاسز سے لے کر وہ شام کو ہی فارغ ہوئے تھے، اس کے بعد وہ سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے تو ایمان نے انیسا پھوپھو کے گھر کا رخ کیا کہ وہاں سے اسے سب کو گھر لے کر جانا تھا۔
اس دن ساری لڑکیاں دیر تک سوتی رہی تھی. دوپہر کے وقت ایک ایک کر کے وہ اٹھی تو انیسہ پھوپھو کھانا تیار کر چکی تھی. جلال اپنے سیل فون کے ساتھ لگا رہا. درمیان میں وہ لڑکیوں کی گفتگو میں بھی حصہ لے لیتا. کھانا کھاتے کھاتے 3 بج گئے تھے. کچھ دیر بعد سبھی نے ٹی پارٹی انجوائے کی اور تب تک ایمان بھی انہیں لینے آ گیا تھا. تاشا نے مسحور کن خوشبو کی طرف رخ کیا تو ایمان کو دروازے سے انٹر ہوتا دیکھ کر اس کا منہ بن گیا. ایمان نے سب کو سلام کیا اور حسب عادت پھوپھو سے جھک کر پیار لیا. پھر تاشا کو دیکھا جو نہ جانے کب سے اسے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی. چلیں پھر؟ اس نے تاشا کو دیکھ کر ہی پوچھا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور فاریہ، علینا اور ایمل سے گلے مل کر پھر آخر میں انیسہ کے گلے لگ گئی. عرصہ اور عائشہ نے بھی اس کی تقلید کی. واپسی پر عرصہ کی نظریں پھر سے ایمان کو اپنے حصار میں لی ہوئی تھی. بیک ویو مرر سے عرصہ کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر ایمان اندر ہی اندر بے چین ہو رہا تھا، مگر اس نے ظاہر نہ کیا. ایمان، تم نے پھر عمر کا پرفیوم چھیڑا ہے. تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ کتنا غصہ ہوگا. اسے بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کی چیزوں کو استعمال کرے، خاص طور پر تم. عائشہ کو اس کی پرفیوم کی مہک آ چکی تھی. پچھلے مہینے اعظم پھپھا جان عمر کو یہی پرفیوم تحفہ دے کر گئے تھے. اس کی خوشبو بہت ہی ڈفرنٹ اور پیاری تھی، اس لیے الگ ہی پہچان میں آ جاتا تھا. یار، میں بھیا کا پرفیوم کیوں چھیڑوں گا؟ پھپھو نے کل دیا تھا میرے لیے. پھپھا جان نے مجھے بھی بھجوایا ہے، سیم وہی والا. اس نے ڈیش بورڈ سے پرفیوم کی شیشی نکال کر عائشہ کو دی. واہ ایمان، پلیز یہ مجھے دے دو، اتنی پیاری خوشبو ہے اس کی. عائشہ اس کا ڈھکن کھول کر اپنی کلائی پر لگا کر اسے بار بار سونگنے لگی. ہاں ٹھیک ہے، لے لو. وہ اتنے آرام سے مان جائے گا؟ تاشا تو کیا، عائشہ کو بھی توقع نہیں تھی. ارے نہیں ایمان، میں تو بس یوں کہہ رہی تھی، تمہارا تحفہ ہے، تم رکھو، جب بھی مجھے ضرورت ہوئی تو میں تم سے لے لیا کروں گی. عائشہ نے اس کی بات پر نہال ہوتے ہوئے تحفہ لینے سے انکار کر دیا. اسے معلوم تھا کہ اس پرفیوم کے پیچھے وہ کتنا ذلیل خوار ہوا تھا. ایک بار کہیں جاتے ہوئے اس نے عمر سے چھپ کر یہی پرفیوم لگایا تو عمر نے سب کے سامنے اس کی کتنی بے عزتی کی تھی. بچپن سے ہی عمر اپنی چیزوں کے بارے میں بہت ٹچی تھا اور چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے ایمان نے اکثر منع کرنے کے باوجود بھی اس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی. دوسری چیزیں تو ایمان چھپا سکتا تھا، مگر پرفیوم کی خوشبو کیسے چھپاتا؟ اور یہی بات اس کی شامت کا باعث بن جاتی. عائشہ، اکلوتی بہن ہو تم میری یار، ایک کیا ایسے 1000 تحفے تم پر قربان کر دوں. ایمان نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا. اس کے انداز میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں تھی. جلال، تم بھی کچھ سیکھو ایمان سے. بہنوں سے صرف لینا نہیں ہوتا بلکہ انہیں دینا بھی ہوتا ہے. گاڑی میں عرصہ کی آواز گونجی تو باقی دونوں نے اس کی طرف دیکھا، مگر جلال نے بھی ہر لحاظ و مروت بھلا کر کہا، بس کرو، یہ تو ایمان کا ہی حوصلہ ہے، ورنہ میں تم جیسی فضول بہن پر 1 روپیہ بھی نہ لگاؤں. دیکھ رہی ہو تم عائشہ، کیسا بھائی ہے میرا. عرصہ عائشہ سے شکوہ کرنے لگی. عائشہ کو دل ہی دل میں ایمان پر ڈھیروں پیار آیا تھا. تو ٹھیک ہے نا، تم بھی جلال کو کچھ بھی مت دیا کرو. عائشہ نے عرصہ کو مشورہ دیا. واہ عائشہ، یہ بات خوب کہی تم نے. بہنیں تو دیتی ہیں بھائیوں کو اور تم منع کر رہی ہو. جلال نے عائشہ سے گلہ کیا. ہاں تو اور کیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور بہنوں کا بھائیوں پر حق ہوتا ہے. بھائیوں کا ان کو دینا فرض ہے، ان سے لینا نہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں تو الٹا رواج ہے. ایمان کو پھر جلال کی بات پر غصہ آیا تھا. جلال خاموش ہو گیا اور عرصہ کے دل میں ایمان کے حوالے سے ایک اور کلی کھل اٹھی تھی. گھر پہنچ کر اس کا پہلا تصادم ہی عمر سے ہو گیا تھا. باقی سب اتر کر اندر جا چکے تھے. وہ کار کو پورچ میں لگا کر ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلا اور اسی دوران عمر کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر گھر کے اندرونی حصے سے نکلا اور دوسری کار کی طرف بڑھا، مگر ایک جانی پہچانی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی تو وہ بے اختیار ایمان کی طرف مڑا. ایمان جو اندر جانے والا تھا عمر کو دیکھ کر رکا اور سلام کیا. السلام علیکم بھیا. سلام کا جواب دینے کے بجائے عمر نے غصے سے لب بیچتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا. تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ بتاتا، عمر نے گریبان چھوڑ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر دے مارا. ایمان اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے خود سے 8 سال بڑے بھائی کو دیکھنے لگا. بھیا، میں نے آپ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، قسم سے. جھوٹ؟ میرے منہ پر جھوٹ بول رہے ہو تم؟ یہ کیا ہے بتاؤ. ہاں. عمر نے اس کی شرٹ کو انگلی اور انگوٹھے میں پکڑ کر جھاڑا. سمجھ آنے پر اس نے افسوس سے آنکھیں بند کر کے کھولی. بھیا، میں نے آپ کی پرفیوم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں سچ کہہ رہا ہوں. اس کا دوسرا ہاتھ تھپڑ کے لیے اٹھتے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بولا، اور میں تو کل سے گھر پر بھی نہیں تھا، پھوپھو کی طرف تھا. ابھی تو آیا ہوں سب کو لے کر، اور یہ مجھے پھوپھو نہیں دیا ہے. عمر اسے کڑے تیوروں سے گھورا. ایمان کے بہانے اس کے سامنے نہیں چلنے تھے. عائشہ کو اندر جا کر یاد آیا کہ وہ ایمان کا پرفیوم اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی. وہ الٹے قدموں واپس باہر آئی.
ارے یہ تو لو اپنا پرفیوم. عمر کو ایمان پر غصیلی نظریں جمائے دے کر وہ ایک ہی لمحے میں ساری بات سمجھ گئی تھی. پھر بقیہ غلط فہمی اس نے دور کروائی. عمر کو اندر ہی اندر ایمان سے عجیب سی جلن کا احساس ہونے لگا. جو چیز عمر کے لیے آئی تھی وہ ایمان کے لیے کیوں آئی تھی؟ جانے انجانے میں اسے ایمان سے مزید چڑ ہونے لگی تھی. وہ ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈال کر دوسری کار میں بیٹھ گیا. ایمان نے پھر عائشہ کو بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بغیر آواز کے تھینکس کہا تو وہ نرمی سے مسکرائی. رات کے کھانے کے بعد ایمان نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا. اپنا لیپ ٹاپ کھولے وہ اپنا یونیورسٹی کا کام کرنے لگا. اس کے اگلے دن بھی کلاسز تھی جبکہ تاشا کی بس ایک ہی کلاس تھی اور وہ بھی دیر سے تھی تو تبھی وہ عرصہ سے باتیں کرتی رہی. اس وقت وہ گہری نیند میں تھا مگر بلا ہو الارم کا جو بج کر اس کی نیند میں خلل ڈال چکا تھا. ایمان نے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کر اپنا فون نکالا اور پھر ایک آنکھ کھول کر وقت دیکھا. 6:30 بجے کا وقت دیکھ کر اسے یاد آیا کہ آج پھر سر آصف کی کلاس ہے. اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو انہوں نے اسے کلاس میں گھسنے نہیں دینا تھا. وہ بھی ان کی کلاس میں بیٹھنے کا کوئی شوقین نہیں تھا. بس مجبوری تھی کہ وہ پڑھاتے اچھا تھے اور جو پڑھاتے تھے وہی سمجھا سکتے تھے. اس کے پاس بائک نہیں تھی اس لیے اس نے پوائنٹ میں جانے کا ارادہ کیا اور جلدی تیار ہوا. اپنی چیزیں اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکلا. وہ کمرے کا دروازہ بند کر رہا تھا جب دوسری طرف سے تاشا اپنے کمرے سے باہر نکل کر اس تک آئی. سنو تم یونیورسٹی جا رہے ہو نا؟ یہ میری اسائنمنٹ ہے, اسے نمرا کو دے دینا. اس نے ایک فائل میں لگے کچھ کاغذ اس کی طرف بڑھائے تو ایمان نے پوچھا کیوں, کیا تم نہیں جا رہی؟ نہیں تو آج میری کوئی کلاس نہیں نا, تو اب کیا ایک اسائنمنٹ جمع کروانے کی خاطر پورا دن میں خوار ہوتی پھروں. تم دے دینا اسے, وہ جمع کروا دے گی. تاشا نے اسے بتایا تو ایمان نے فائل اس کے ہاتھ سے لی اور سیڑھیاں اترنے لگا کہ پھر پیچھے سے تاشا کی آواز آئی, سنو کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی دے دینا, 8 بجے کی ڈیڈ لائن ہے. اور 8 بجے تو میری بھی ڈیڈ لائن ہے, اب کیا کروں؟ ایمان جلدی منہ میں بڑبڑا کر سیڑھیاں اتر گیا. اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا کہ کہیں پوائنٹ نکل نہ جائے. یونیورسٹی تو وہ ٹائم سے پہنچ گیا تھا مگر نمرا کو فائل پہنچاتے اسے دیر ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سر آصف سے اس کا سامنا ہوا تو انہوں نے اسے کلاس میں گھسنے نہ دیا اور دروازے پر ہی روک دیا. مسٹر ایمان احمد, جب کلاس کا وقت 8:0 ہے تو آپ 8:10 پر تشریف کیوں لا رہے ہیں؟ پوری کلاس کے سامنے ایمان کو بڑی بے عزتی محسوس ہوئی مگر یہ یونیورسٹی تھی اور ہر اسٹوڈنٹ کی کوئی نہ کوئی بے عزتی کرتا ہی رہتا تھا. تبھی اس نے اس بات کو دل پر نہ لیا. اچھا سا بہانہ سوچتے ہوئے بولا, سر وہ ایکچولی. مگر سر آصف نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر کہا, ایکچولی ہو یا فیکچولی, جب میں کلاس میں 8 بجے آ سکتا ہوں تو آپ کی ایسی کون سی مصروفیات ہیں جو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں؟ اور یہ کئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, اس سیمسٹر میں یہ آپ کی 5ویں بار ہے. انہوں نے اس کی غلطیوں کی بھی گنتی یاد رکھی تھی. ایمان نے اس بات پر انہیں دل ہی دل میں داد دی. آئی ایم سوری سر. وہ سر جھکا کر بولا تو استاد سے بدتمیزی کرنا اس کی تربیت میں ویسے بھی شامل نہیں تھا. بہرحال دیر سے تو آیا تھا. ایمان احمد آپ کی سوری میرے کس کام کی, جب اسٹڈی پر آپ کی توجہ ہی نہیں. پچھلی اسائنمنٹ میں آپ نے فارمولے بھی غلط لکھے تھے. مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ آپ نے ان غلط فارمولے سے آنسر بھی درست نکال لیا. اسٹرینج. نہ جانے وہ تعریف کر رہے تھے یا اس کی اہلیت, اس کی قابلیت پر حیران ہو رہے تھے. سر ہی از اے جینیس. پیچھے سے کسی لڑکے نے آواز لگائی تو کلاس میں دبی ہنسی کی آوازیں گونجنے لگی. سر آصف نے چشمہ ناک پر درست کرتے ہوئے نظریں گھما کر پوری کلاس کا جائزہ لیا اور کہا, سائلنس. اور جس کو یہ جینس لگ رہے ہیں نا ان کے ساتھ ہی باہر تشریف لے جائے, مجھے لیکچر جاری رکھنا ہے. آؤٹ. ان کی دھمکی پر ایک دم خاموشی چھا گئی تو وہ دوبارہ اس کی طرف مڑے. لسن مسٹر ایمان, یہ آپ کی لاسٹ وارننگ ہے. اگلی بار اگر آپ لیٹ ہوئے تو میں آپ کا نام اپنے کورس سے نکال دوں گا. آپ کو فائنلز میں بیٹھنے کی پرمیشن بھی نہیں ملے گی. اوہ تھینک یو سو مچ سر, آئندہ وقت پر پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا. سر آصف اس کے ساتھ بلا وجہ سختی برت رہے تھے. حالانکہ لڑکے لیٹ ہو ہی جاتے تھے مگر ایمان کے ساتھ ان کے رویے کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. وہ منہ لٹکا کر باہر آ گیا. دل ہی دل میں سے تاشا پر غصہ آنے لگا تھا کہ وہ خود آئی تو نہیں اور اس سے اپنا بھی کام پکڑوا دیا. وہ کیفے میں جانے لگا تو پیچھے سے سائم نے آ کر اس کی گردن میں بازو ڈالے. وہ پہلے سے ہی لیٹ ہو گیا تھا اس لیے کلاس میں گیا ہی نہیں تھا کیونکہ ایمان کا دوست ہونے کے ناطے سر آصف نے اسے بھی گھسنے نہیں دینا تھا. دونوں چلتے کونے میں جا کر بیٹھ کے. تو کیوں منہ لٹکا کر بیٹھا ہے؟ کیا سر آصف نے پھر تجھے نکال دی کلاس روم سے؟ سائم نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگا لی. ہاں یار, اس تاشا کی بچی کی وجہ سے. اچھا چھوڑ یار, دل پر مت لے, کچھ نہیں ہوتا. یہ لے تو یہ پی اور پھر سارے غم بھول جا.
سائم نے ہنستے ہوئے اسے دوسرا سگریٹ تھمایا تو اس نے پہلے آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک نظروں سے سائم کو دیکھا اور پھر ایک دم اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے سائم کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ہونٹوں میں دبائی. سائم نے لائٹر نکال کر پہلے اپنی سگریٹ کو جلایا اور پھر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے سگریٹ جلا کر لائٹر سائم کو واپس کر دیا اور پھر ایک لمبا سا کش لے کر دھواں چھوڑا اور سائم کی طرف دیکھا. تو نہ کسی دن مروائے گا مجھے. ایمان یہ بولے تو سائم نے دوسرا کش کھینچ کر دھواں چھوڑتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ کر پوچھا, کیوں, ایسا کیا کر دیا میں نے؟ کمینے, اگر بھیا کو یہ پتہ چلا نا کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو میری واٹ لگا دیں گے. ایمان نے سگریٹ کا ایک اور کش لیتے ہوئے کہا, ابے کچھ نہیں ہوتا یار, کون سا تجھے وہ دیکھ رہے ہیں, اور ویسے بھی اس کا گناہ تو سر آصف کے سر پر ہی جائے گا نا. انہوں نے کلاس سے ہمیں نکالا تو ہم یہاں بیٹھے ہیں, ورنہ ہم تو کلاس لے رہے ہوتے اور یہ سب کچھ نہ کر رہے ہوتے. سائم نے سگریٹ کی طرف اشارہ کی تو ایمان نے سنجیدگی سے سائم کی طرف دیکھا اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگے. پھر گھر آ کر اس کا تاشا سے سامنا ہوا تو پھر سے سر آصف کی بے عزتی اسے یاد آ گئی. اسے کچھ کہنا بھی فضول تھا, اس لیے ایمان اس سے بدلہ لینے کا فل پروف طریقہ سوچنے لگا اور اتفاق سے اسے موقع بھی فوراً مل گیا تھا. تاشا کی دوست ملائکہ کے گھر فرینڈز کی گیٹ ٹوگیدر تھی. تاشا نے عرصہ کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کی. عرصہ کو کچھ چیزیں لینے کے لیے بازار جانا تھا. دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی. پہلے تاشا نے عرصہ کے ساتھ بازار جانے کا پلان بنایا کیونکہ گیٹ ٹوگیدر تو شام کے بعد ہی تھی. ایمان, عرصہ کو باہر جانا ہے بازار, تم ہمیں لے جاؤ گے کیا؟ وہ اس کے کمرے میں اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو کر اسے کہنے لگی, تم گھر میں بیٹھو آرام سے, کبھی یہاں جانا ہے تو کبھی وہاں جانا. او ہیلو مسٹر, میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا, تم جا رہے ہو نا ہمارے ساتھ؟ نو وے, میں ڈرائیور نہیں ہوں تم لوگوں کا. ایمان کو بھی غصہ آیا تھا. صبح والی بات کا بدلہ بھی تو لینا تھا اس نے. ایمان, تم چل رہے ہو کہ نہیں؟ نہیں چل رہا. ایمان, چلو میرے ساتھ, جلدی کرو. وہ چلا کر بولی تو ایمان نے کہا, چیخو مت میرے سامنے. وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ عرصہ بھی اس کے کمرے میں آ گئی اور تاشا سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی. کیا ہوا, لڑ کیوں رہے ہو تم دونوں؟ عرصہ ان دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پوچھنے لگی تو تاشا نے کہا, کیا کروں پھر, یہ جا ہی نہیں رہا ہمارے ساتھ. ساتھ ہی اس نے ایک تکیہ اٹھا کر ایمان کو دے مارا تھا. ایمان نے بس اسے گھورا تو عرصہ نے پوچھا, لیکن کیوں نہیں جا رہا یہ ہمارے ساتھ؟ ماموں گھر پر نہیں نا, اس لیے اتنا پھیل رہا ہے یہ, اگر وہ ہوتے تو پھر میں پوچھتی اس سے. دیکھو لڑکی, تم ایسا کرو کہ جلال کو ساتھ لے جاؤ. ایمان نے اسے مشورہ دیا تو عرصہ نے کہا, اسے ڈرائیونگ آتی تو میں تم سے کیوں کہتی. عرصہ نے تو آج معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑنے کی قسم کھائی تھی. ایمان نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. کیا اسے کوئی بھی ڈھنگ کا کام آتا ہے یا نہیں؟ عرصہ نے ایمان کو ایسے دیکھا جس سے یہ بات اسے پسند نہ آئی ہو. ظاہر ہے کہ جلال اس کا بھائی تھا. اچھا ٹھیک ہے, چلو تم, میں آ رہا ہوں. پھر انہیں لے کر بازار آیا تھا. انہیں جاتا دیکھ کر جلال بھی ساتھ آ گیا اور سارے راستے وہ ایمان سے عجیب و غریب باتیں کر کے اسے پریشان کرتا رہا. بیچ بیچ میں چور نظریں وہ تاشا پر بھی ڈالتا رہا. ایمان کا دھیان اس طرف نہیں تھا, اس لیے وہ اس کی یہ حرکت نوٹ نہ کر سکا. پھر ساری چیزیں لے کر جب وہ آخری دکان سے نکلے تو تاشا دکان کے کاؤنٹر پر اپنا فون بھول گئی. ایمان کی نظر پڑی تو ہونٹ خود بہت مسکرا اٹھے. اس نے فون اٹھا کر سائلنٹ کر دیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا. رستے میں عرصہ سے باتیں کرتے اور شاپنگ کی خوشی میں تاشا کو بالکل بھی یاد نہ آیا. گھر پہنچ کر جب وہ سارا سامان نکال کر کمروں میں لے گئی تو ایمان گاڑی پارک کرنے کے بہانے سب سے آخر میں اترا. فون کو لان میں پودوں کے درمیان چھپا کر وہ چہرے پر نارمل تاثرات سے جا کر واپس کمرے میں آ گیا تھا. 10 منٹ بعد تاشا کو ملائکہ کو کال کرنے کا خیال آیا تو اس نے اپنا فون تلاش کرنا شروع کر دیا. بہت ڈھونڈنے کے بعد جب اس کا فون نہ ملا تو وہ پریشان ہو گئی. عرصے سے فون لے کر اپنا نمبر ڈائل کیا تو بیل جانے لگی مگر آواز نہ آئی. بار بار کال کرنے کے بعد بھی یہی حال رہا تو وہ رونے والی ہو گئی تھی. پھر نہ جانے کس خیال کے تحت وہ ایمان کے پاس گئی. ایمان, کیا تم نے میرا فون دیکھا ہے؟ ایمان کو اس کی رونی صورت دیکھ کر بہت زور کی ہنسی آ رہی تھی مگر پھر بھی اس نے خود پر کنٹرول کر کے کہا, نہیں تو. کیوں, کہیں گم ہو گیا کیا؟ اس کے پوچھنے پر تاشا نے منہ بسور کر ہاں میں سر ہلایا. پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دیا, مل ہی نہیں رہا مجھے. مجھے لگتا ہے کہ تم بازار میں بھول آئی ہو. ایمان نے اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے ایسا کہا تو وہ بولی, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو تم بھول ہی جاؤ, ضرور کسی نے اٹھا لیا ہوگا تمہارا فون. اس کی بات پر تاشا نے پریشان ہو کر اسے دیکھا. اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو, نیا لے لینا نا. وہ ریلیکس انداز میں بولا کر نیند دراز ہو گیا تھا. نہیں ایمان, مجھے لگتا ہے کسی نے اٹھایا نہیں. میں نے کئی کالز کی, بیل تو جا رہی ہے پر کوئی ریسیو نہیں کرا. اب کیا کروں میں؟ وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہی تھی. ایمان نے کہا,
اب میں کیا کر سکتا ہوں بتاؤ؟ یار ایمان، ملائکہ کے گھر بھی جانا تھا اور کافی دیر بھی ہو چکی ہے۔ دیکھو تم تیار ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو مل جائے گا تمہارا فون، یہیں کہیں ہوگا، تم ٹینشن مت لو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، گم ہو جائے گا نا تو تم بس نیا لے لینا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے لگا تو تاشا نے کہا نہیں نا، اسے گم نہیں ہونا چاہیے، اس میں میری بہت ساری یادگار تصویریں ہیں، یا اللہ میں کیا کروں۔ وہ رونے کی آخری حد پر تھی۔ ڈونٹ وری تاشا، ہم مل کر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے، تم جاؤ، شاباش تیار ہو جاؤ۔ ایمان نے اسے جھوٹ موڑ کی تسلی دی۔ تبھی لینڈ لائن کی بیل بجی اور پھر عائشہ کی آواز آئی، تاشا تمہاری دوست کا فون ہے، جلدی آؤ۔ تاشا فوراً بھاگتے ہوئے گئی اور ریسیور تھاما تو دوسری طرف ملائکہ تھی۔ یار کیا عجیب لڑکی ہو تم، کب سے تمہارا فون ٹرائی کر رہی ہو، تم نمبر ہی نہیں اٹھا رہی۔ یار ملائکہ میرا فون گم ہو چکا ہے۔ تاشا نے اسے اپنے فون گمنے کی کہانی سنائی اور ملائکہ اسے تسلیاں دیتی رہی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اور عرصہ ایمان کے ساتھ گاڑی میں ملائکہ کے گھر پہنچی۔ جلال پھر سے ان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ملائکہ دروازہ کھولنے کے لیے باہر آئی تو جلال کی نظر اس پر بھی پڑی۔ یار یہ تاشا کی سہیلی تو بالکل دودھ ملائی کی طرح ہے، اور نام بھی کتنا پیارا ہے نا، ملائکہ۔ ملائکہ کی خوبصورت رنگت دیکھ کر وہ بولا تھا۔ تاشا اور عرصہ کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ دونوں کہاں جا رہی ہیں۔ ایمان کو اس کی بات سن کر مزید غصہ آیا اور وہ بولا، جلال انسان بن جاؤ تم، اس نے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ اس قسم کی فضول حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ہیں فضول حرکتیں؟ اس میں کیا فضول ہے بھائی، خوبصورت چیزیں تو سب کو ہی متوجہ کرتی ہیں نا، اور پھر لڑکیاں خود بھی اس لیے سچتی ہیں کہ ہم لڑکے انہیں دیکھ کر ان کی تعریف کریں۔ دیکھو جلال، پہلی بات کہ چیزوں اور لڑکیوں میں فرق ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ ہر لڑکی ایک جیسے نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری بات کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ تمہارے سامنے نہیں آئی تھی کہ تم سے تعریف سننے کے لیے تیار ہوئی ہو، اس نے اپنے گھر میں پارٹی رکھی ہے، ساری لڑکیاں ہوں گی وہاں پر۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی لڑکی تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوئی بھی ہے تو تم اپنی نظروں کی حفاظت خود کرو گے، کیونکہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہو۔ یہ بات تمہارے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرے گی کہ لڑکی خود تمہارے سامنے آئی اور تم نے نہیں دیکھا۔ تم تو اپنی نظریں جھکا سکتے تھے نا، دیکھنا فرض نہیں ہے تم پر کہ ہر لڑکی کو تم دیکھتے رہو۔ ایمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کیوں پیچھے ہٹتا، فوراً بولا، تمہارے ساتھ بھی تو لڑکیاں پڑھتی ہیں نا، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے؟ ایمان نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں اس پر افسوس کیا۔ پڑھتی ہیں میرے ساتھ لڑکیاں، لیکن میں ان سے دوستی نہیں لگاتا اور نہ ہی انہیں غلط نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ اچھا، تو یعنی تمہارا مطلب ہے کہ تمہاری نظریں صاف ہیں اور میری نظریں خراب ہیں؟ جلال کی بات پر ایمان کا دل کیا کہ اسے چلتی گاڑی سے دھکا دے دے۔ یار جلال، میں تمہیں کیا سمجھا رہا ہوں اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اور تم بھی تو انجینئرنگ کر رہے ہو اور فتوے تو تم مولویوں کی طرح دے رہے ہو۔ جلال نے بھی اس پر بھرپور طنز کیا۔ کیا مطلب جلال؟ کیا جو مولوی ہے صرف اسی پر پارسائی اور شرافت فرض ہے، دوسرے لوگوں پر منع ہے کیا؟ ایمان نے غصیلی آواز میں کہا تو جلال منہ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گیا تھا، گویا کہہ رہا ہو کہ بات ہی مت کرو۔ ایمان نے بھی خاموشی اختیار کر لی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ جلال کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا ہے۔ اگر کسی کو ماں باپ نے کھلی اجازت دی ہو، کھلی آزادی دی ہو، تو کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہ رکھا ہو تو بچوں کے تو یہی رنگ ڈھنگ ہوں گے نا۔ تاشا پارٹی کو ٹھیک طرح سے انجوائے نہیں کر سکی تھی، بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جانے کہاں ہوگا اس کا فون، کیا کچھ نہیں تھا اس میں، کتنی یادگار پکچرز تھی اس کی جو اس نے ابھی لیپ ٹاپ میں سیو بھی نہیں کی تھی۔ اندر کہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کسی انجان یا برے آدمی کے ہاتھ لگ گیا تو اس کی نیو اسائنمنٹس اور پروجیکٹس کے ڈاکومنٹس بھی اس میں تھے۔ اگر فون نہ ملتا تو اسے ساری اسائنمنٹس دوبارہ سے بنانی پڑتی اور وقت بھی بہت کم تھا، اس کے نمبر بھی چلے جاتے اور اس کے رزلٹ پر بھی برا اثر پڑتا۔ ایمان کو موقع مل جاتا اسے نیچا دکھانے کا، ہر بار اس کے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں نمبر کم آتے تھے اور ماموں اور عمر سے ڈانٹ جو پڑتی تھی وہ الگ۔ تاشا بھی اسے چڑھانے سے باز نہیں رہتی تھی۔ اب اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ اسے باتیں سنانے میں کیوں پیچھے رہے گا؟ یہ باتیں سوچتے سوچتے وہ یاد کرنے لگی کہ آخری بار اس نے اپنا فون کہاں دیکھا تھا۔ ساری کڑیاں ملاتے ملاتے اسے اتنا یاد آیا کہ آخری بار اس نے ملائکہ کو میسج کیا تھا کہ میں بازار میں ہوں اور گھر جا کر بات کروں گی۔ اس نے ملائکہ سے اس کا فون مانگا اور ان باکس میں اپنے میسج کا وقت نوٹ کیا۔ اس وقت وہ آخری دکان میں تھی۔ میسج کرتی عرصہ نے اسے کسی چیز کی طرف متوجہ کیا تو اس نے فون کاؤنٹر پر رکھا۔ اس کے بعد اسے یاد نہیں آیا کہ فون اس نے اٹھا لیا تھا یا نہیں، کیونکہ گھر آ کر ڈھونڈا تو گھر پر نہیں ملا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ملائکہ کے نمبر سے اپنا نمبر ڈائل کیا، بیل جا رہی تھی مگر کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم جھماکا سا ہوا، ایمان کے الفاظ اور اس کا انداز یاد آنے لگا کہ وہ بالکل بھی پریشان نہیں لگ رہا تھا، ورنہ دشمنی اپنی جگہ، کسی لڑکی کا فون گمنے پر وہ ریلیکس نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا۔
کہیں یہ اس کی شرارت تو نہیں؟ اس کا ذہن زور و شور سے اس سوال کے جواب میں ہاں ہاں کہہ رہا تھا۔ جو بھی تھا اب وہ گھر جا کر ہی ایمان سے نمٹ سکتی تھی۔ تاشا نے گھبراہٹ پر قابو پانے کی پوری کوشش کی اور گھر جانے کا ویٹ کرنے لگی۔ واپسی کے لیے ایمان انہیں لینے آیا تھا مگر جلال کو ساتھ نہیں لایا تھا۔ بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے ایمان کو احساس ہوا کہ آج وہ عرصہ کی پیار بھری نظروں کے حصار میں نہیں بلکہ تاشا کی خونخوار نظروں کے حصار میں ہے۔ پورچ میں گاڑی سے اتر کر تاشا نے ایمان کو بہت جانچتی اور مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ایمان کا دل ایک دم زور سے دھڑکا کہ کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا، مگر پھر اسے نظر انداز کر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ دستک پر وہ بستر سے اٹھا اور دروازہ کھلا تو وہ سیدھا اندر گھس آئی۔ اس کا انداز بہت ہی جارحانہ تھا۔ اس نے ایمان کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی اور کہا، لاؤ میرا فون دو۔ میرے پاس کہاں سے آیا تمہارا فون؟ ایمان نے معصومیت بھرے انداز میں کہا تو تاشا کا خون کھول اٹھا۔ دیکھو شرافت سے دے دو ورنہ میں عمر بھائی کو ابھی جا کر شکایت لگا دوں گی۔ تاشا نے اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ یار جب میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں بتاؤ؟ ٹھیک ہے، مطلب تم ایسے نہیں مانو گے ہاں؟ تاشا کیا ہو گیا تمہیں یار؟ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شک نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا فون تمہارے پاس ہے۔ اور ریلی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ مجھے۔ دیکھو ایمان، میرا فون واپس کر دو شرافت سے۔ تاشا کی اب بس ہونے لگی تھی۔ ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور تاشا کو مزید غصہ آیا اور اس نے ایمان پر اپنے نازک ہاتھوں سے حملہ کر دیا۔ وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگا مگر سامنے سے آتی عرصہ سے بری طرح سے ٹکرا گیا۔ اس ٹکراؤ پر جہاں ایمان کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی وہیں عرصہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ وہیں زمین پر گر چکی تھی۔ ایمان نے اپنا سر تھاما اور چہرے پر تکلیف دہ تاثرات سجائے جھک کر عرصہ سے پوچھا، تمہیں زیادہ زور سے تو نہیں لگی نا؟ عرصہ ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑے دوسرا ہاتھ ہوا میں ایسے چلا رہی تھی جیسے اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ ایمان کے سوال پر اس نے گمسم انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس کا سر بری طرح چکرا تھا جیسے دن میں تارے نظر آ رہے ہوں۔ تاشا نے زور سے ایمان کی کمر پر اپنا نازک ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ ہاں اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا اب۔ تاشا تقریباً چلاتے ہو بولی تو ایمان نے سر پر ہاتھ رکھے گردن گھما کر تاشا کو دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے نہیں بلکہ تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ تاشا اسے پھر سے مارنے لگی تو وہ اپنا بیچ بچاؤ کرنے لگا۔ نہیں کرو پلیز، بہت زور سے لگی ہے، ایمان احتجاجاً بولا تو تاشا نے دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیلا اور عرصہ کی طرف بڑھی۔ عرصہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس بیل نے زیادہ زور سے ٹکر مار دی کیا؟ ایمان نے اس کے بیل کہنے پر غصے سے تاشا کو گھورا تھا۔ عرصہ نے جواب دیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو تاشا نے فوراً تھام لیا۔ تاشا نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ لگتا ہے میرے پاؤں میں موچ آ چکی ہے، عرصہ نے تکلیف دہ آواز میں آہستہ سے کہا تو تاشا نے ایمان کو گھورا۔ اب تم کھڑے کیا ہو؟ اسے اٹھاؤ اور کمرے میں لے کر جاؤ۔ کیا میں؟ ایمان نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ نہیں میں، ظاہر ہے تمہیں بولا تو تم ہی لے کر جاؤ گے نا، تم نے گرا ہے تو اس سے بلکہ میں ابھی تمہاری خالہ کو بتا کر آتی ہوں کہ تم نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تاشا یہ کہتے کہتے اٹھی اور سیڑھی کی طرف بڑھنے لگی تو ایمان نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا۔ رکو یار، ہر بات سب کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، اپنا منہ بند رکھو، سمجھی تم؟ اچھا منہ بند رکھنے سے مجھے کیا ملے گا؟ میرا فون تو تم واپس کر نہیں رہے۔ تاشا نے کمال کی چالاکی سے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو ایمان نے کہا، اچھا ٹھیک ہے نا، دے دوں گا واپس۔ اوکے پہلے اسے کمرے میں پہنچا دو۔ ایمان عرصہ کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور وہ اس پر جھکنے لگی تو عرصہ نے اپنا چہرہ ایمان کی گردن میں چھپانے کی کوشش کی۔ ایمان کو تو جیسے کرنٹ لگا مگر اس صورت میں وہ عرصہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ چند قدم کا فاصلہ چند سیکنڈز میں طے کر کے اس نے عرصہ کو تاشا کے بیڈ پر اتارا اور خود کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتا ہوا سیدھا لان میں گیا جہاں اس نے تاشا کا فون چھپا کر رکھا تھا۔ فون لا کر اس نے تاشا کے ہاتھ میں دیا۔ اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے تاشا کی نظر ایمان کے ماتھے پر گئی جہاں اچھا خاصا سرخ رنگ کا ابھار بن چکا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے تمہیں؟ تاشا نے فکر مندانہ لہجے میں اشارے سے پوچھا تو ایمان نے کہا، ہاں نا بہت زیادہ۔ بہت اچھا ہو تمہارے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم پینترا بدل کر بولی اور ایمان کو دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس نے بند دروازے کو گھورا جو اس کی ناک پر لگتے لگتے بچا تھا۔ جلال نے پھر دوبارہ اس سے لڑکیوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی ایمان نے اس سے کوئی فضول بات کی تھی۔ وہ اس دن کے بعد سے ایمان سے دور ہی رہنے لگا۔ اگلی رات جب سب لوگ سو رہے تھے تو جلال ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر لیٹا سیل فون پر فلم دیکھنے میں مگن تھا۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی تو وہ چپ چاپ فون اور آنکھیں بند کر کے سوتا بن گیا۔
تاشا کو اس وقت پانی کی طلب ہوئی تھی تو اس نے بیڈ کے سائڈ سے خالی جگ اٹھا کر دیکھا. ہمیشہ وہ پانی بھر کر رکھتی تھی مگر عرصہ کی موجودگی میں جگ جلدی خالی ہو چکا تھا. وہ پانی لینے کے لیے نیچے اتری اور کچن میں گئی. لائٹ آن کی تو کافی جگہ روشن ہو چکی تھی. اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ جلال اس وقت لاؤنج میں ہوگا. وہ اسے دیکھ کر ہلکا سے چونکی مگر چونکہ وہ سو رہا تھا تو تاشا کو کوئی خطرے والی بات محسوس نہ ہوئی. اس نے آرام سے پانی بھرا اور واپس کمرے میں آ گئی. تاشا کو یوں نائٹی میں دیکھ کر جلال کی سوچ کہیں اور پہنچ چکی تھی مگر پھر بھی وہ سوتا بنا نیم آنکھوں سے اسے پانی بھرتے دیکھتا رہا. مناسب موقع پا کر اس نے کچن کی روشنی میں تاشا کی ایک پکچر بھی لے لی تھی. بالکل صاف پکچر. شام میں سب لوگ اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے. سردیوں کے دن تھے اس لیے ہال میں ہی چائے کا اہتمام کیا گیا تھا ورنہ گرمی میں یہ رونق لان میں لگا کرتی تھی. سب لوگ اپنے اپنے گروپ بنا کر باتیں کر رہے تھے. بڑوں نے ایک طرف جگہ سنبھالی تھی اور ینگ پارٹی نے دوسری طرف. عمر البتہ بڑوں کے بیچ بیٹھا تھا. تاشا بار بار ایک نگاہ عمر پر ڈال لیتی تھی. صاف ستھری رنگت اور خوبصورت شکل, کالے بال, چمکتی آنکھیں. وہ اس وقت کالے رنگ کی قمیض شلوار میں تھا. سوبر اور سنجیدہ مزاج کا یہ شخص تاشا کا آئیڈیل تھا. جب وہ بات کرتا تو تاشا اس کے ہونٹوں کو دیکھتی اور اس کے ہاتھوں کی حرکت کو بھی. وہ دائیں کلائی میں گھڑی باندھتا تھا, ہیمان بائیں کلائی میں گھڑی باندھتا تھا مگر تاشا کو لگتا تھا کہ عمر لڑکیوں کی عزت کے طور پر گھڑی دائیں بازو میں باندھتا ہے کیونکہ عموماً یہ بات لڑکیوں سے ملائی جاتی ہے. عمر فطرتاً حاکم مزاج رکھتا تھا, یعنی ہر کسی پر حکم چلاتا تھا اور یہی بات تاشا کو اور بھی اچھی لگتی تھی. اس کا خیال تھا کہ مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے, روبدار اور مغرور. عرصہ عائشہ اور تاشا ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی. نفیسہ بیگم, شائستہ اور شگفتہ بیگم آپس میں باتیں کر رہی تھی. اگر ان سب میں کوئی خاموش تھا تو وہ تھا ہیمان. وہ کچھ بول نہیں رہا تھا, بس صرف سن رہا تھا. حمید بھائی, ہم سوچ رہے ہیں کہ یہیں راولپنڈی شفٹ ہو جائیں. ایک ہی شہر میں ہوں گے تو ملنا جلنا زیادہ رہے گا. اتنی قریبی رشتہ داری ہے ہماری مگر کسی کی شادی یا مرگ پر ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں. شگفتہ بیگم نے حمید احمد کی طرف رخ کر کے کہا تو بڑوں کے ساتھ بچے بھی چونکے. ہاں ویسے یہ خیال تو بہت ہی اچھا ہے. بہنوں کو بڑا سہارا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے نزدیک ہونے سے. نفیسہ بیگم تو جانتی اور سمجھتی ہوگی, اس کی بہن کا گھر تو اسی شہر میں ہے. بظاہر انہوں نے بڑے نارمل انداز میں بات کی مگر ہیمان کو شگفتہ خالہ کی بات کرنے کا انداز اچھا نہیں لگا. کبھی کبھار اسے لگتا تھا کہ وہ طنز کرتی ہیں. جی بالکل, سہارا تو بہت ہوتا ہے مگر اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ زیادہ ملنا جلنا ہو. ہمارا بھی بس کبھی کسی موقع پر ہی ملنا ہوتا ہے. نفیسہ بیگم نے مسکرا کر بات کی. کیوں, تمہارا کون سا سسرال ہے جو ملنا جلنا نہیں ہوتا؟ وہ بھی ماشاءاللہ سے اکیلی ہے سسرال کے بغیر. شگفتہ بیگم کی بات پر شائستہ نے خوف زدہ نگاہوں سے بہن کو دیکھا جو منہ کھولتے ہوئے یہ بات بھول گئی تھی کہ نفیسہ ان کی نند ہے. وہ تو شکر تھا کہ ان کی دونوں نندیں اچھی تھی ورنہ اس بات پر اچھا خاصا جھگڑا ہو جانا تھا. باجی, بچوں کی پڑھائیاں بھی تو ہوتی ہیں نا, اور گھر کے ہزاروں کام نکل آتے ہیں, اس لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. نفیسہ بیگم نے شائستہ کی طرف تسلی امیز نظروں سے دیکھا اور بات کو سنبھالا. ہاں یہ بات تو ہے, اب مجھے ہی دیکھ لو, 3 سال بعد بہن کے گھر چکر لگایا. انہیں دونوں کے کبھی کالج کبھی یونیورسٹی کے چکر میں تو کہیں جانے سے بھی رہ گئی ہوں میں. عمران اور فیروزہ بھی بلا رہے تھے مجھے. خیر سے کنول کی بات پکی کر دی انہوں نے, تب بھی میں نہیں جا سکی. عرصہ کی سیکنڈ ایئر کے امتحان ہو رہے تھے نا, اس لیے. شگفتہ بیگم نے اپنی بچوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا. اچھا, ماشاءاللہ سے بات پکی ہوگی, پھر کب تک شادی کا ارادہ ہے؟ نفیسہ بیگم نے خوشی سے پوچھا. تو وہ بولی, بس کچھ مہینوں میں کر لیں گے. لڑکے والے تو جلدی کروانا چاہ رہے تھے. عمران نے پوچھا تھا مجھ سے تو میں نے کہا بھائی دیکھ لو, جہیز وغیرہ بنانے میں وقت تو لگ جاتا ہے نا, اور پھر لڑکی کو خالی ہاتھ رخصت کرنا اچھا نہیں لگتا. بھلے سسرال والے کتنے ہی اچھے ہوں, بعد میں پھر باتیں بنائیں گے کہ تھوڑا سا جہیز دیا ہے. کنول کے بعد پھر سنبل کا نمبر ہے اور میں خیال سے اسے جلال کے لیے مانگ ہی لیتی ہوں. ان کی آخری بات پر سب سے پہلے جلال چونکا اور پھر ساری ینگ پارٹی. ہیمان کو معصوم سی سنبل کا خیال آیا جو جلال جیسے شکاری کے چنگل میں پھنسنے والی تھی. وہ اس کی قسمت پر افسوس ہی کر سکتا تھا. جلال کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابری تھی. چاہے جتنی لڑکیوں سے چکر چلائے, شادی تو اسے شریف لڑکی سے ہی کرنی تھی. اور سنبل تو اس کی ماموں کی بیٹی تھی, اپنا خاندان تھا اور ہونے والا سسرال بھی امیر. اس کو تو بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل رہا تھا. عرصہ نے چور نگاہوں سے ہیمان کی طرف دیکھا تو ہیمان نے جلال کو گھور کر نظروں کا رخ بدلا تو عرصہ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی. ہیمان کو دھڑکا سا لگا کہ کہیں خالہ اس کو عرصہ کے ساتھ ہی نہ باندھ دے. دل ہی دل میں وہ رد بلا کا وظیفہ پڑتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا. امی, آپ نے سب کے سامنے سنبل سے میری شادی کا اعلان کیوں کر دیا؟ جلال کو ماں کی بات پر نہ جانے کیوں اعتراض تھا. ہاں تو کیا ہوا جلال, کیا برائی ہے سنبل میں؟ اتنی پیاری لڑکی تو ہے وہ. مگر امی, پیاری تو تاشا بھی ہے نا.
جلال کے منہ سے یہ بات پھسلی تو وہ بولی، خبردار جو اس لڑکی کا نام بھی لیا تو صرف شکل و صورت ہے اس کے پاس، باپ تو ہے نہیں، تو جہیز کیا بنائے گا اس کا؟ حمید بھائی نے تو بہن پر ترس کھا کر ساتھ رکھا ہوا ہے بس۔ عمران کا اپنا عالی شان سا گھر بار ہے، سنبل کے ساتھ اچھا جہیز ملے گا ہم لوگوں کو، اور پھر تو اس کا سگا بھانجا ہے، تجھے تو بہت زیادہ کچھ ملے گا۔ شگفتہ بیگم نے اپنا ارادہ اسے بتایا تو وہ ماں کی دور اندیشی کا قائل ہو کر فوراً راضی ہو گیا تھا۔ شگفتہ بیگم اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے آئی تھی اور 2 ہفتے رہ کر گئی تھی۔ اس دوران انہوں نے کئی جگہ بھی دیکھ لی تھی تاکہ اپنا گھر تعمیر کروا سکیں۔ شگفتہ کو بنے بنائے گھر پسند نہیں آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب شائستہ چھوٹی بہن ہوتے ہوئے بڑے گھر میں رہ رہی ہے تو ان کا گھر بھی بڑا اور جدید زمانے سے ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے، شوہر اچھا کماتے ہیں تو نظر بھی تو آنا چاہیے۔ ایمان کے وہ دن بہت مصروف گزرے تھے، کبھی تاشا اور عرصہ کو بازار جانا تھا تو کبھی کہیں گھومنے، کبھی خالہ کو کوئی چیز یاد آ جاتی تو کبھی خالو نے کسی دوست سے ملاقات کا ٹائم رکھ لیا ہوتا۔ سب لوگوں کی پک اینڈ ڈراپ کا ذمہ اس کے سر تھا، کیونکہ حمید احمد اور عمر کی نظروں میں وہ سب سے زیادہ فارغ انسان تھا جسے اور کوئی کام نہیں تھا سوائے کھانے پینے اور سونے کے۔ جب کسی بھاگ دوڑ میں سے رات بھر جا کر اسائنمنٹس بھی بنانی پڑتی اور دن بھر نیند سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے کبھی عمر کے طنز اور سوالات کا نشانہ بنتا تو کبھی حمید احمد کی ڈانٹ کا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد روٹین پھر سے پہلے والی ہو گئی تھی۔ بائک کی چابی سے ابھی تک نہیں ملی تھی۔ کبھی وہ پوائنٹ میں یونیورسٹی جاتا اور کبھی جب دیر سے کلاس ہوتی تو شعیب یا جنید کے ساتھ چلا جاتا۔ سائم کا گھر اس کے گھر سے کافی دور تھا اور دوسری طرف تھا، اس نے کئی مرتبہ آفر بھی کی، مگر وہ خود اسے اتنی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ جنید اور شعیب اس کے پاس رہتے تھے، مگر جب کبھی اس کی ضرورت ہوتی تو وہ فاصلے کی پرواہ کیے بغیر آ جاتا تھا۔ تاشا کا اپنی سہیلیوں کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر ایمان اور عمر کو بلا وجہ دوستوں کو گھر اندر لانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ ہمیشہ باہر ہی کہیں ملاقات رکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایمان کی کلاس جلدی ختم ہوگی اور دوسری کلاس میں 4 گھنٹے کا وقت تھا، مہینے کا آخری وقت تھا، پاکٹ منی بھی اتنی نہیں بچی تھی کہ باہر کھانا کھا لیتے۔ ایمان تینوں دوستوں کو انیسا کے گھر لے گیا۔ انیسا نے بہت محبت سے چاروں کا استقبال کیا اور مزیدار چیزیں بنا کر کھلائی۔ انتہائی مزیدار کھانا کھانے کے بعد وہ انیسا کے اور بھی گن گانے لگے تھے۔ یہ بات اس نے سب سے چھپائی تھی کیونکہ یہ ایمان اور انیسا کا راز تھا۔ اس کے بعد بھی انیسا اس کے دوستوں کو یاد کیا کرتی تھی۔ اچھے گھرانوں کے تمیز والے لڑکے تھے، جتنی دیر رہے گیسٹ روم سے باہر نہیں آتے، حالانکہ ان کے جانے سے پہلے انیسا کی 3 لڑکیاں بھی گھر واپس آ چکی تھی۔ یہ بات انیسا کو اور بھی اچھی لگی۔ ایمان کے 3 دوست اسی کی طرح اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ سائم 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ نیلی آنکھیں، ہلکے براؤن بال اور صاف رنگت والا سائم اچھی ہائٹ اور دبلی جسامت رکھتا تھا۔ شعیب کے 5 بہن بھائی تھے، وہ تیسرے نمبر والا تھا۔ ایک بہن بڑی اور ایک سے چھوٹی تھی، اس کی آنکھیں براؤن اور رنگت ہلکی سی سانولی گندمی تھی۔ جنید کی ایک ہی بہن تھی جو اس کی جڑواں تھی، وہ قد کاٹ اور جسامت میں اچھا تھا، اس کی رنگت بالکل صاف ستھری تھی، وہ پٹھان فیملی سے تھا اور کلین شیو کرتا تھا، اس کی آنکھیں گرے رنگ کی تھی۔ اور پھر آتا تھا ایمان، گندمی رنگت، صاف رنگت، کالی بادامی آنکھیں، انابی ہونٹ، کھڑی ناک، ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں، لمبا قد اور مضبوط جسم۔ وہ یونانی دیوتا تو تھا نہیں، مگر اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتا تھا۔ اس کے باقی 3 دوست بھی خوش شکل تھے، مگر ایمان کی تو بات ہی الگ تھی۔ سنجیدہ ہو یا افسردہ یا مسکرائے، ہر حالت میں وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ 4 دوست اپنی اپنی جگہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ وہ سارے کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے تو جیب خرچ بھی کھلا ملتا تھا۔ ان پر ایمان جیسی پابندیاں نہیں تھی، سبھی کو اچھی رقم ملتی تھی اڑانے کے لیے سوائے ایمان کے۔ عمر کا خیال تھا کہ زیادہ پیسے دو کہ تو لڑکے ڈرگس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ حمید احمد عمر کی اس بات سے 100% اتفاق کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایمان کی پاکٹ منی بھی بہت ہی کم رکھی تھی، جس میں اس کا مہینے کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ الگ بات ہی تھی کہ کبھی کبھار وہ ضرورت کے تحت ماں یا عائشہ سے بھی پیسے لے لیا کرتا تھا۔